بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. محترم حاضرین اور پردہ نشین خواتین، آج کی یہ مجلس بڑی بابرکت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی مجلسوں کے تعلق سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسی مجلسیں جن مساجد میں قائم کی جاتی ہیں، اللہ کے فرشتے اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں اور اللہ رب العزت اس مجلس کا تذکرہ ان لوگوں میں کرتا ہے جو ان کے پاس ہیں، یعنی ملائکہ کے درمیان ان مجالس کا تذکرہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمتوں میں رکھے۔ قاری صاحب نے جو آیتیں آج تلاوت کی، یہ پہلا پارہ ہے۔ اس سے قبل کہ میں تفسیر شروع کروں، قرآن کے متعلق کچھ اہم باتیں عرض کر دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ قرآن مجید، اس کی تعریف علماء نے یہ کی ہے کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی کتاب، یہ اللہ کا کلام ہے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کو لے کر اترے، ان کے واسطے سے اللہ کے رسول تک یہ کلام پہنچا۔ یہ قرآن مجید سورہ فاتحہ سے شروع ہوتا ہے اور سورہ ناس پر ختم ہوتا ہے۔ اس قرآن میں مکمل 114 سورتیں ہیں اور 30 پارے ہیں۔ اس قرآن کی شروعات سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ۔ سورۃ الفاتحہ اس کے یہ بڑی ہی عظیم سورت ہے۔ اس کے کئی نام مفسرین نے ذکر کیے ہیں، ان میں سے ایک نام الرقیہ، یعنی یہ اس کے ذریعے دم کیا جاتا ہے اور اس کے ذریعے شفا یابی حاصل کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کا نام مثانی ہے۔ اس کے علاوہ اس سورت کا نام بہت سارے نام مفسرین نے ذکر کیے ہیں۔ یہ سورت شروع ہوتی ہے الحمدللہ رب العالمین، یعنی الحمد کہ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ تعریف میں اللہ تعالیٰ نے المدح للہ نہیں کہا، بلکہ اللہ نے کہا الحمدللہ۔ الحمد کا مطلب ہوتا ہے الثناء مع المحبہ، یعنی کسی کی تعریف کرنا اس سے محبت ہونے کے ساتھ ساتھ۔ آپ کسی کی تعریف کرتے ہیں اور تعریف کرتے ہوئے اس سے محبت بھی ہو تو اس کو کہتے ہیں حمد، ورنہ مدح کی تعریف، مدح کا معنی بھی تعریف کرنا ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا الحمدللہ، یعنی ہر طرح کی تعریف، چاہے وہ چھوٹی ہو بڑی ہو، ہر قسم کی تعریف صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ رب، اس میں توحید کا تذکرہ ہے، توحید ربوبیت،
حمد و ثنا کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ رب العالمین، یعنی جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ گویا کہ اس ٹکڑے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا توحید ربوبیت کہ پورے جہان کا پالنہار اگر کوئی ہے تو وہ اللہ رب العالمین ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ یہاں پہ توحید اسماء و صفات، یعنی اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات جو توحید ہے اس کا تذکرہ کیا کہ الرحمن، اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت۔ یہ رحمت جس میں مومنین بھی شامل ہیں اور مشرکین، یعنی پوری انسانیت اس میں شامل ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ رحیم نہیں ہوتا، اللہ کی رحمت نہیں ہوتی تو کفار کو پانی تک نصیب نہیں ہوتا۔ تو گویا کہ رحمان یعنی اس کی رحمت بہت وسیع ہے، اور رحیم یہ رحمت خاص مومنوں کے لیے ہے جس کا تعلق آخرت سے ہے، اور وہ رحمت ہمیں ملے گی، یعنی مومنوں کو انشاءاللہ آخرت میں ملے گی۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یعنی جو یوم جزا کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ جس دن کہے گا لمن الملک اليوم، کہ آج کس کی بادشاہت ہے، یعنی دنیا میں انسان یہ کہتا ہے کہ میں بڑا ہوں، تو بڑا ہے، میں بادشاہ ہوں، میں حاکم ہوں، لیکن مالک یوم الدین کہ قیامت کے دن ایک ہی بادشاہت ہوگی۔ اس دن کوئی بادشاہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا اس دن لمن الملک اليوم، کہ دنیا میں تو تم بادشاہت دکھاتے تھے، حکومت دکھاتے تھے، لیکن آج صرف اور صرف میری بادشاہت ہے۔ لمن الملک اليوم، اس دن اللہ تعالیٰ کہے گا مالک یوم الدین کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میں بادشاہ ہوں، میں حاکم ہوں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تعالیٰ نے کہا، سکھایا ہمیں، یعنی پہلے توحید کا تذکرہ کیا، اس کے بعد عبادت کا تذکرہ کیا۔ ایاک نعبد کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اگر یہ کا ترجمہ کیا جائے ہم تیری عبادت کرتے ہیں تو یہ ترجمہ غلط ہو جائے گا۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی ہم جائیں تو کہاں جائیں، ہم جب تیری عبادت کرتے ہیں تو تو دے گا۔ ایاک نعبد کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اس میں ایک بہت اہم نقطہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایاک نعبد کو مقدم کیا کیونکہ عبادت یہ مقصود ہے، اور ایاک نستعین یہ وسیلہ ہے۔ اس وسیلے کو بعد میں ذکر کیا اور مقصود جو ہے اس کو مقدم کیا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور استعانت اللہ تعالیٰ سے کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی استعانت یعنی توفیق، اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر ہم سجدہ بھی نہیں کر سکتے۔ ہمارے پاس وقت رہتے ہوئے، مسجد میں رہتے ہوئے ہم سجدہ نہیں کر سکتے اگر اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نہ دے۔ تو یہ توفیق اصل میں استعانت ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیتا ہے۔ اگر استعانت نہ ہو تو پھر انسان اللہ کی عبادت نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ اس پر صرف اور صرف اللہ کا اختیار ہے۔ یہ استطاعت انسان کے اختیار سے باہر ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ تعالیٰ سے انسان یہ دعا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ ہدایت یہاں پہ سمجھنا ضروری یہ ہے کہ ہدایت اصل میں 3 قسم کی ہدایتیں ہیں۔ ایک ہدایت وہ ہے جو ارشاد کے معنی میں آتی ہے، یعنی رہنمائی کرنا۔ آپ سے کسی نے راستہ پوچھا، آپ نے بتا دیا کہ ہاں
آپ کو یہاں جانا ہے، ایسے چلے جائیے۔ اس کو کہتے ہیں ہدایت ارشاد۔ اور دوسری ہدایت انک لتہدی الی صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ آپ جس کو چاہیں، جس کو پسند کریں، اس کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے وہی ہدایت یافتہ ہوتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں ہدایت توفیق۔ اور ایک ہدایت ہے جو ہدایت تثبیت کہلاتی ہے، وہ یہ کہ آپ کو رہنمائی تو مل گئی لیکن اس پر باقی رہنا۔ ہدایت توفیق کا معنی جیسا حضرت ابو طالب، جن کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک وہ زندہ رہے دنیا کی کوئی طاقت، دشمنوں کی کوئی طاقت ان پر آنچ نہیں ڈال سکی، یعنی کوئی مصیبت اللہ کے رسول پر نہیں آئی۔ حضرت ابو طالب کے رہتے ہوئے حضرت ابو طالب نے سمجھایا، لیکن جب ان کو پتہ چل گیا کہ میرا بھتیجا حق پر ہے، اس کے بعد کہا کہ جا تجھے جو کرنا ہے کر، جب تک میں زندہ ہوں تجھے آنچ نہیں آنے دوں گا۔ حضرت ابو طالب نے اپنی زندگی بھر اللہ کے رسول کا سایہ بنے رہے، ان کی مدد کرتے رہے، لیکن کیا ان کو جہنم کی عذاب سے چھٹکارا ملے گا؟ وہ چاہتے تھے، اللہ کے رسول بہت چاہتے تھے کہ وہ ایمان لائے، یہاں تک انہوں نے کہا کہ اے میرے چچا آپ کلمہ پڑھ لیجئے، میں اللہ سے آپ کی سفارش کروں گا۔ لیکن اس وقت شیاطین الانس اور شیاطین الجن جو ان کے پاس موجود تھے، ان کی وجہ سے وہ ایمان نہیں لائے۔ انک لا تہدی من احببت، کہ جس کو آپ چاہیں، یعنی اللہ کے رسول چاہتے تھے کہ حضرت ابو طالب اسلام قبول کریں، لیکن اسلام قبول نہیں کر سکے، کیونکہ یہ ہدایت توفیق ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا وہی ہدایت یافتہ ہوگا۔ اور ہدایت تثبیت کیوں؟ اللہ کے رسول ہمیں یہ دعا سکھاتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی طاعتک، یعنی اللہ کے رسول یہ دعا کیا کرتے تھے کہ ہمیں ہدایت پہ باقی رکھ، کہ القلوب بین اصبع الرحمن، کہ بندوں کا دل جو ہے وہ دو انگلیوں کے درمیان ہے، جب چاہے پلٹ دے گا۔ ہو سکتا ہے کہ آج ہم نیک ہیں، ہدایت یافتہ ہیں، سب کچھ ہیں، نمازی ہیں، لیکن کل ہو کر ہمارے اوپر شقاوت غالب آ جائے اور ہم اس دین سے پھر جائے۔ بہت ساری ایسی مثالیں ہیں اس دنیا میں، بہت ساری ایسی مثالیں ہیں جس میں ہدایت یافتہ لوگ گمراہ ہوئے، ہدایت یافتہ لوگ گمراہ ہوئے، کیونکہ شیطان کو جب جنت سے نکالا گیا، اسے دھتکارا گیا، اس وقت شیطان نے کہا تھا، اللہ سے یہ چیلنج کیا تھا کہ میں لَأَقْعُدَنَّ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ، کہ میں تیرے سیدھے راستے پہ بیٹھوں گا، میں تیرے سیدھے راستے میں بیٹھا رہوں گا اور تجھے تیرے بندوں کو بھٹکاؤں گا۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے اور بیٹھ کے ایک لمبی لکیر کھینچی، اور لکیر کھینچنے کے بعد اس کے اطراف کئی لکیریں چھوٹی چھوٹی کھینچی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے پوچھا کہ یہ جانتے ہو کیا ہے؟ یہ سیدھی لکیر جو ہے، یہ سیدھا، یہ ہمارا راستہ ہے، یہ ہمارا راستہ ہے جس کی طرف میں بلا رہا ہوں اور جس کی طرف قرآن بلاتا ہے۔ اور یہ چھوٹے چھوٹے راستے جو نکلے ہوئے ہیں، یہ ہے بدعتیوں کے راستے، یہ ہے شیطانوں کے راستے، یہ ہیں دروازے جہاں شیطان گھات لگائے بیٹھا ہے تجھے اچکنے کے لیے۔ محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کرنا کہ اللہ ہمیں اطاعت پہ ثابت رکھ، یہ بھی ہدایت تثبیت ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کن لوگوں کا راستہ ہے یہ؟
کن لوگوں کے راستے پر ہمیں چلا؟ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا، یعنی انبیاء صالحین کے راستے پر چلا، انبیاء کرام کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا دنیا میں نبوت سے، رسالت سے، اور آخرت میں تو انہیں سرفراز کرے گا جنت سے۔ محترم حاضرین، اس میں جو دعا بتائی گئی وہ یہ کہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا، یعنی کن لوگوں کا راستہ مقبول ہے؟ وہ راستہ مقبول ہے جس پر انبیاء تھے، وہ راستہ مقبول ہے جس پر صالحین تھے، جس پر صحابہ تھے۔ اس لیے سب سے پہلی چیز بتائی جاتی ہے اس سورہ فاتحہ میں، ایک تو توحید ہونا چاہیے، یعنی عقیدہ انسان کا سب سے پختہ ہونا چاہیے، عقیدہ صحیح ہونا چاہیے۔ اس کے بعد عبادت ہونی چاہیے، اور عبادت جو ہے وہ اس کا منہج صحیح ہونا چاہیے۔ یہ تینوں چیزیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ اگر عقیدہ نہیں ہے، توحید نہیں ہے، آپ لاکھ محنت کر لیں، سر کے بل کھڑے ہو جائیں، پہاڑیاں چڑھیں، آپ لوگ دیکھتے ہوں گے بہت سارے لوگ عبادت کرنے کے مختلف طریقے اپناتے ہیں، کوئی لڑکتے ہوئے جاتا ہے، کوئی پہاڑیوں کو چڑھ کے جاتا ہے، یعنی مختلف قسم کی تکلیفیں برداشت کرتا ہے کہ وہ اللہ کا مقرب بندہ بن جائے۔ لیکن کیا بنا عقیدے کے وہ عبادت مقبول ہے؟ بنا توحید کے وہ عبادت مقبول نہیں ہے۔ اسی طرح توحید تو ہے، یعنی ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، رسول اللہ کو مانتے ہیں، ان کو آخری نبی مانتے ہیں، سب کچھ عقیدہ ہمارا سچا ہے، ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں، ہم عمل نہیں کرتے ہیں، عبادت نہیں کرتے ہیں۔ کیا صرف اتنا کہہ دینا کافی ہوگا جنت میں جانے کے لیے؟ نہیں۔ تو گویا کہ توحید، اور توحید کے ساتھ عبادت، اور تیسری چیز منہج، یعنی ہمارا عمل منہج سلف پہ ہونا چاہیے، یعنی اللہ کے رسول نے جو بتایا، جس طریقے پر بتایا اس طریقے پر ہونا چاہیے۔ اگر منہج مطلوب نہیں ہوتا، اگر اللہ کے رسول کا طریقہ اہم نہیں ہوتا، تو اللہ کے رسول کیوں یہ کہتے صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ تم نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اگر اللہ کے رسول کا منہج، ان کا طریقہ یہ لازم نہیں ہوتا، تو اللہ کے رسول کیوں یہ کہتے خذوا انی مناسککم، کہ حج کرنا ہے تو اپنے مناسک کو مجھ سے سیکھو، یعنی میں جیسے بتاؤں گا ویسے تمہیں کرنا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہمیں عقیدہ صحیح ہو، عبادت صحیح ہو، اور اس کے ساتھ منہج صحیح ہو۔ اس سورہ فاتحہ میں یہ تینوں چیزوں کا تذکرہ ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جو لوگ گمراہ ہیں، جو لوگ راستے سے بھٹک گئے، ان کے راستے پر نہ چلا، یعنی یہود و نصارہ۔ اس کے بعد جو صورت آئے گی اس میں سب سے زیادہ بنی اسرائیل کا ہی تذکرہ ہے، یعنی ان کی سرکشی اور ان کی وہ ابھی آئے گی آگے وہ باتیں۔ اس کے بعد جو صورت ہمیں شروع کرنی ہے سورۃ البقرہ، یہ صورت اس کو زہراوین بھی کہا جاتا ہے، یعنی اس کو اور سورہ آل عمران، یہ دونوں صورتوں کو زہراوین کہا جاتا ہے، اس وجہ سے کہ یہ صورت جس گھر میں پڑھی جاتی ہے اس میں جادو کے اندھیرے، بدعت کے اندھیرے، شیاطین کے اندھیرے ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ زہرا کا معنی ہوتا ہے روشنی، ضوء۔ یہ ایسی روشنی ہے جو تاریک راہ، یعنی دین پر چلنے والے جس کے سامنے راستہ واضح نہ ہو، اگر یہ صورتوں کو مفصل انداز میں پڑھ لیتا ہے تو اس کے لیے وہ راستے آسان ہو جاتے ہیں سمجھنے کے لیے۔ اس لیے ان دونوں صورتوں کو، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، اس کو زہراوین کہا جاتا ہے، اور اس کو
اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں سے خزانہ شمار کیا گیا ہے۔ یہ سورت شروع ہوتی ہے الف لام میم، الف لام میم۔ الف لام میم اس کو کہتے ہیں حروف المقطعات، حروف المقطعات۔ یہ اس کے تعلق سے مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو یہ چیلنج کیا اور یہ بتایا کہ الف لام میم یہ انہی حروف میں سے ہیں، دیکھو میرا کلام یعنی قرآن مجید انہی کلام سے ہے، انہی حروف سے بنا ہوا ہے جن حروف سے تم لکھتے ہو پڑھتے ہو۔ یہ ایک چیز۔ دوسری چیز لوگوں نے بتایا کہ لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے حروف المقطعات کا ذکر اللہ تعالیٰ سورتوں کے ابتدا میں کرتا ہے۔ یہ سورت ایمان سے شروع ہوتی ہے اور ایمان پر ہی ختم ہوتی ہے۔ کیسے؟ الذین یؤمنون بالغیب، اور وہاں پہ آخری آیت آمن الرسول بما انزل، یعنی سورت کے آخری میں ایمان اور سورت کے شروع میں ایمان۔ یہ تذکرہ، اس سے ہمیں یہ ہلکا سا نقطہ یہ ملتا ہے کہ انسان کی زندگی ایمان کی حالت میں ہمیشہ، یعنی من الابتداء الی الانتہاء، انسان کی زندگی ایمان کے ساتھ ہی معتبر ہے اور اس کی عزت ہے۔ ایمان اگر خالی، ایمان سے خالی ہو گیا انسان تو پھر اس کی کوئی وقعت نہیں ہے۔ یہاں پہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اللہ تعالیٰ نے یہ شروع کی 5 آیتوں میں مؤمنین کا تذکرہ کیا۔ ان 5 آیتوں میں کہا کہ الذین یؤمنون بالغیب، کہ مومنین کون؟ وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ مومنوں کی خصوصیت ہے، یہ ایمان والوں کی خصوصیت ہے کہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ دوسری کوئی قوم وہ غیب پر ایمان نہیں رکھتی۔ غیب پر ایمان رکھنے والی یہ امت مسلمہ ہے اور یہ ہمارا ایمان ہے، اور ہم غیب پر، غیب کی ساری چیزوں پر، یعنی فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، یعنی جو بھی غیب کی چیزیں اللہ کے رسول نے ہمیں بتائی اس پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔ یہاں پہ دوسری چیز کا تذکرہ، غیب کا تذکرہ کرنے کے فوراً بعد اقامت الصلاۃ کا تذکرہ۔ اقامت الصلاۃ کا تذکرہ ایسی جگہوں میں آپ پائیں گے جہاں پہ بہت اہم باتوں کا تذکرہ ہوتا ہے اور اس کے فوراً بعد نماز کا تذکرہ ہوتا ہے۔ نماز کی بڑی اہمیت ہے، اگر نماز زندگی میں نہیں ہے تو زندگی کی رونق ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نمازی بنائے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اس کے بعد انفاق فی سبیل اللہ کا تذکرہ کیا، یعنی یہ مومنین کی تعریف کی جا رہی ہے کہ مومن تو وہ ہیں جو نماز کو قائم رکھتے ہیں، یعنی اس کے وقت پر ادا کرتے ہیں، ہمیشہ پڑھتے ہیں، سستی نہیں کرتے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اللہ نے جو نعمت دی ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ ان کی تعریف کر رہا ہے مومنوں کی۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، یہاں پہ کس کا رد ہے؟ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، یہاں پہ رد ہے قادیانیوں کا۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، کہ وہ لوگ ایمان لاتے ہیں کس پر؟ جو آپ پر نازل کیا گیا۔ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور جو آپ کے پہلے نازل کیا گیا۔ یہاں پہ قادیانیوں کا رد کیسے ہے؟ قادیانی لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے بعد بھی کوئی نبی آیا، نعوذ باللہ۔ ہمارا ایمان کیا ہے؟ ہمارا ایمان یہ ہے کہ اللہ کے رسول خاتم النبیین تھے، ان کے بعد انبیاء کا سلسلہ ختم،
رسولوں کا سلسلہ ختم، سب سے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کے بعد کوئی نبی نہ آیا ہے نہ آئے گا۔ دوسری بحث ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اس کی دوسری بحث ہے، لیکن پیدا ہونے والے انبیاء ان میں سب سے آخری اللہ کے رسول ہیں۔ قادیانیوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کے بعد بھی کوئی نبی آئے گا، لیکن یہاں آیت میں کیا کہا؟ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، وہاں بادک نہیں کہا، یعنی آپ کے بعد جو آیا اس پر ایمان لائے وہ مومن ہے، ایسا نہیں کہا، بلکہ کہا من قبلک، یعنی آپ کے پہلے جو انبیاء آئے ان پر بھی ایمان لانا ہے اور آپ پر بھی ایمان لانا ہے، وہ مومن ہے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ ہمارا یقین ہے کہ نہیں؟ یہ ہماری طاقت ہے، ہماری طاقت ہے کہ ہم یعنی غم میں رہیں، خوشی میں رہیں، تنگی میں رہیں، یعنی ہماری حالت جیسی بھی ہو، ہماری طاقت کیا ہے؟ ہماری طاقت ہے آخرت۔ ہم پر کوئی ظلم کرے، ہم مظلوم ہو جائیں، پھر بھی ہماری طاقت آخرت ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ اس دنیا میں نہیں تو آخرت میں تجھے دیکھ لوں گا، اس دنیا میں نہیں تو تو آخرت میں بدلہ دے گا، یہ آخرت ہے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، کہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ آخرت پر یقین مومن کی صفت ہے اور مومن کی طاقت ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، یہاں پہ تحدید ہے، یہاں پہ سختی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے تعلق سے کہا جن لوگوں پہ نصیحت کا اثر نہیں ہوتا، یعنی نصیحت کیجئے لیکن نصیحت کا اثر نہیں ہوتا۔ کافروں کے تعلق سے یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ کا کام ہے سمجھانا، آپ سمجھاتے رہیے، سمجھانے سے نہیں چوکیے، کیونکہ اللہ کے رسول بہت زیادہ غمزدہ ہو جاتے تھے۔ لوگ ایمان نہیں لائے تو پریشان ہو جاتے تھے، لوگ نیکی نہیں کیے تو پریشان ہو جاتے تھے، کیونکہ اللہ کے رسول ہم سے ہمارے ماں باپ سب سے زیادہ محبت کرنے والے اللہ کے رسول تھے۔ اللہ کے رسول ہم سے اپنی امت سے بہت محبت کرتے تھے اور لوگوں کو چاہتے کہ وہ ہدایت یافتہ ہو جائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ ایسا لعلک باخع نفسک، کہ ایسا لگتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے، یعنی اگر وہ مومن نہیں ہوتے ہیں، ایمان نہیں لاتے ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ جگہ جگہ آیتوں میں اللہ کے رسول کو تسلی دیتا تھا کہ آپ نصیحت کر رہے ہیں لیکن وہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، لیکن آپ پر کوئی گرفت نہیں ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ لوگ ایمان آخر کیوں نہیں لاتے ہیں؟ ان کی آنکھیں تو ہیں، ان کی آنکھیں ہیں، ظاہری دیکھتے ہیں، ان کے کان سنتے ہیں، لیکن حقیقتاً ان کے کان بہرے ہیں، ان کی آنکھیں اندھی ہیں، پردہ پڑا ہوا ہے، جس کی وجہ سے وہ ہدایت نہیں پا سکتے۔ اس کے بعد کہا فی قلوبہم مرض، یعنی ان کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے، اور اس بیماری کی وجہ سے وہ حقیقت یعنی توحید کو قبول کرنا نہیں چاہتے۔ مشرکین کا تذکرہ کیا، سب سے پہلے 5 آیتوں میں مومنین کا تذکرہ ہوا، اس کے بعد 2 آیتوں میں مشرکین کا تذکرہ ہوا، اس کے بعد منافقین کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ منافقین کے بارے میں جو قوم سب سے زیادہ بدتر قوم، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار کہا گیا کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب سے زیادہ نقصان اسلام کو منافقین سے پہنچا ہے۔ وہ آستین کے سانپ جنہوں نے اسلام کے مسلمانوں کے صف میں رہ کے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا ہے، ان کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم مومنوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ہم مومنوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اور تو اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب دیا، اور جواب دیتے ہوئے کہا
کہ وہ مومنوں کا مذاق کیا اڑاتے ہیں، ہم ان کا مذاق اڑاتے ہیں، کیونکہ مذاق اڑانے کے قابل منافقین ہیں نہ کہ صالحین ہیں۔ صحابہ کا وہ لوگ مذاق اڑاتے تھے، سامنے اسلام کا اقرار کرتے تھے، پیچھے دشمنوں سے جا کر مل جاتے تھے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے صحابہ کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ تم مذاق اڑاتے ہو، تم کہتے ہو کہ وہ بیوقوف ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ، تو اس سے ہمیں یہ بڑا باریک نقطہ ہمیں معلوم ہوتا ہے، وہ یہ کہ جیسا اس وقت صحابہ پر اعتراض کرنے والے منافقین پر رد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رد کیا کہ تم جو کہہ رہے ہو، یعنی مذاق اڑا رہے ہو صحابہ کا، تم جھوٹے ہو، تمہارا مذاق اڑایا جانا چاہیے۔ اس سے یہ نقطہ ہمیں ملتا ہے کہ آج بھی اگر صحابہ کو کوئی گالی دے، صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین جن کے بارے میں قرآن نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ اور جب دونوں راضی، صحابہ راضی اللہ سے، اللہ راضی صحابہ سے، تو آپ کون ہوتے ہیں صحابہ پر زبان درازی کرنے والے؟ آج کے شیعہ، آج کے روافض جو صحابہ کو حضرت عمر، حضرت ابو بکر جو اللہ کے رسول کے سب سے قریبی، اللہ کے رسول پر آنچ نہیں آنے دیا اپنی زندگی میں، حضرت ابو بکر جو اللہ کے رسول کے سسر، اور ان کے بہت سارے مناقب ہیں، لیکن کچھ ایسے دشمنان اسلام ہیں جو صحابہ کو گالی دیتے ہیں۔ تو اس سے آیت سے ہمیں یہ نقطہ ملتا ہے، یہ دلیل ملتی ہے کہ اگر صحابہ پر آج بھی کوئی آواز اٹھاتا ہے، کوئی غلط کہتا ہے، تو آج اپنی استطاعت کے مطابق ان پر رد کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ان کی مثال، یعنی منافقین کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص آگ جلائے، روشنی ہو، روشنی نہیں تھی، اندھیرے میں تھا، روشنی ہوئی، اور جب روشنی ہوئی تو اس کی آنکھیں چلی گئی، یعنی اسلام کی روشنی انہیں ملی لیکن وہ پھر سے اندھے ہو گئے، وہ ہدایت حاصل کرنا نہیں چاہتے تھے۔ اس کے بعد کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء۔ اس آیت میں اللہ کی بہت بڑی نعمت کا تذکرہ ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے میرے بندے، اگر تجھے گناہ کرنا ہی ہے، اگر تجھے میری معصیت کرنی ہی ہے، میری نیکیوں کو چھوڑنا ہی ہے، تو جا کسی اور زمین پہ، چھوڑ دے میری زمین کو، چلے جا میری زمین سے، اور جا کہیں اور جہاں میں نہیں ہوں، وہاں تو میری نافرمانی کر لے۔ تو اللہ کی نافرمانی بھی کرتا ہے اور نافرمانی کرنے کے ساتھ میری سرزمین پر بھی رہتا ہے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، کہ تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، اور اس کے بعد آسمان جو ہمارا چھت ہے، یہ آسمان اللہ رب العالمین نے بنایا، اور اس کے بعد رزق کا تذکرہ کیا کہ رزق ہم دینے والے ہیں۔ یعنی انسان مانگتا کس سے ہے؟ انسان اس شخص سے مانگتا ہے جس کے پاس پاور ہو، یا اس شخص کے پاس جس کے پاس مال و دولت ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں مانگنا ہے تو مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے، جیسا کہ سورہ فاتحہ میں بتایا کہ پہلے میری تعریف کرو، پھر مجھے مانگو، پھر مجھ سے مانگو گے تو میں دوں گا۔ اس کے بعد کہا کہ دینے والا کون ہے؟ میں ہوں، یعنی میری زمین ہے جس پہ تم رہتے ہو، میرا دیا ہوا رزق ہے جسے تم کھاتے ہو، میری نعمتیں ہیں جس پہ تم ناز کرتے ہو، اور اگر تم میری نافرمانی کرنا ہی چاہتے ہو تو میرے رزق کو ایک دن چھوڑ کر دیکھ لو۔ اللہ کا دیا ہوا پانی ایک دن انسان چھوڑ نہیں سکتا۔ اللہ اگر رحم نہیں کرتا، اگر انسانوں پر رحیم نہیں ہوتا، تو واللہ ایک دن میں ساری انسانیت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ کیوں؟ اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے وہ انتقام پر آ جائے، اللہ تعالیٰ کہے کہ میری نافرمانی کرتے ہوئے میرا دیا ہوا رزق تم کیسے کھا سکتے ہو، میرا پیدا کیا ہوا پانی تم کیسے پی سکتے ہو؟ اگر اللہ نے منع کر دیا
تو اس وقت ایک دن کے اندر ساری انسانیت ختم ہو سکتی ہے۔ اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہم پر ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن کا تذکرہ کیا، قرآن کا تذکرہ کیا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہ اللہ تعالیٰ نے 3 مرتبہ چیلنج کیا۔ لوگ کہتے تھے کہ یہ قرآن، یعنی مشرکین کا اعتراض ہوتا تھا کہ یہ قرآن اللہ کے رسول نے اپنی طرف سے گڑھ لیا ہے، اللہ کے رسول کے اپنا کلام ہے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے کہا ان کنتم فی ریب، اگر تمہیں شک ہے، اگر تمہیں یہ شک ہے کہ یہ میرا کلام نہیں، یعنی رب العالمین کا کلام نہیں ہے، تو اس جیسا قرآن لا کر تو دکھا دو۔ اس کے بعد عاجز آ گئے، ظاہر سی بات ہے اللہ کے کلام کی طرح کوئی کلام لا ہی نہیں سکتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کم سے کم 10 صورتیں بعشر سور مثلہ، کہ کم سے کم 10 صورتیں تو لا کے دکھا دو، وہ بھی نہیں لا سکے۔ اس کے بعد قرآن نے کہا، یعنی اللہ رب العالمین نے کہا ایک صورت ہی لا کر دکھا دو، ایک صورت ہی لا کر دکھا دو، اور ہر بار کہا کہ تم شیطانوں کو بلا لو، جنوں کو بلا لو، ہاں تمہارے جتنے ادبا ہیں سب کو بلا لو اور ایک صورت لا کے دکھا دو۔ لیکن مشرکین ایک صورت تک نہیں لا سکے، کیونکہ لا ہی نہیں سکتے۔ یہ قرآن معجزہ ہے، قرآن یہ ایک ایسا خزانہ ہے جس میں ایسے نکات نکلتے ہی رہیں گے قیامت تک۔ آج کچھ چیزیں اس میں ہم کھوج کرتے ہیں، چند دنوں بعد کچھ اور نئی چیز اس میں سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسا خزانہ ہے جس کے خزانے میں کمی نہیں آئے گی۔ ہر وقت کچھ ایسے لوگ آتے رہیں گے جو نکات نکالتے رہیں گے، اچھے نکات اس میں سے۔ تو قرآن یہ معجزہ ہے اور اس جیسا کلام کوئی لا نہیں سکتا۔ اس کے بعد کہا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم۔ اللہ تعالیٰ نے اس ایک آیت میں انسان کی پوری زندگی، یعنی جب سے وہ پیدا ہوا اور مرنے کے بعد تک کا نقشہ کھینچ دیا کہ تم کیسے انکار کرتے ہو، کیسے انکار کرتے ہو اس رب کا۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، کہ تم مردہ تھے، فاحیاکم، پھر تمہیں زندہ کیا، یعنی تم اپنے باپ کے جسموں میں تھے، پھر تمہیں زندہ کیا، یعنی تمہیں ماں کے پیٹ سے پیدا کیا، ثم یمیتکم، یعنی پھر تمہیں مارے گا، یعنی موت آئے گی، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ جب یہ ساری باتیں تم جان گئے تو کیسے تم اللہ کا انکار کر سکتے ہو؟ ہاں، انسان یا دنیا کی جتنی بھی چیزیں وہ مخلوق ہیں، مخلوق کسی چیز کو پیدا کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی۔ انسان کوئی چیز بنا دیتا ہے، وہ اس کا یعنی صانع ہو سکتا ہے، بنانے والا ہو سکتا ہے، لیکن کیا وہ چیز اصل میں پیدا کر سکتا ہے؟ ایک پلاسٹک کا ٹکڑا پیدا کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ اللہ خالق۔ اس کے بعد اس آیت کا تذکرہ کیا جس میں اللہ رب العالمین نے فرشتوں، انسانوں کی تخلیق کا تذکرہ کیا۔ انی جاعل، اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ ہم اپنا خلیفہ زمین میں پیدا کرنے جا رہے ہیں۔ فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم زمین میں اپنا نائب پیدا کرنے جا رہے ہیں، اپنا خلیفہ پیدا کرنے جا رہے ہیں، اس انسان کو پیدا کرنے کے لیے۔ تو اس کے بعد فرشتوں نے کہا کہ آپ کی تسبیح کے لیے، آپ کی تقدیس کے لیے ہم کافی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم، اس کے بعد اللہ نے سوال کیا جس کا جواب حضرت آدم نے دیا۔ فرشتوں کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ یہ آدم یعنی انسان، یہ انسان مسجود ملائکہ ہے۔ انسان اپنی قدر نہیں جانتا، ہم اپنی قدر نہیں جانتے،
اللہ نے ہمیں وہاں بیٹھایا جہاں فرشتے تک نہیں بیٹھے۔ انسانوں کو اللہ نے وہ مقام دیا جو فرشتوں کا نہیں ہے۔ کیسے؟ اللہ نے انسان کو کہا، حضرت آدم کو سجدہ کرنے کو کس کو کہا؟ فرشتوں کو کہا کہ تم سجدہ کرو۔ اور سجدہ کرنے کی بنیاد کیا تھی؟ کیوں سجدہ کرنے کے لیے کہا؟ علم بنیاد تھا، اور وہ علم جو دینی علم تھا، جو اللہ کی معرفت جس سے حاصل ہوتی ہے، اس علم کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فرشتوں سے کہ تم حضرت آدم کو سجدہ کرو۔ یہ علم حقیقی علم شرعی ہے، علم دین ہے، جو مجھے یہ جان کر بڑی خوشی ہوئی کہ یہاں کے لوگ ماشاءاللہ بہت جاگرک ہیں، اور اسکول میں پڑھنے والے طلبہ بھی دینی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ ہو رہے ہیں۔ یہ اللہ کی توفیق کے بعد آپ لوگوں کی محنت ہے، اللہ اس کا بدلہ دے۔ تو تفوق کی بنیاد، انسان اور کیسے آگے ہے؟ اللہ کے رسول معراج کے وقت کہاں تک گئے تھے؟ جہاں حضرت جبرائیل رک گئے، اس کے بعد بھی کون گئے؟ کون گئے؟ اللہ کے رسول۔ اللہ کے رسول کون ہیں؟ انسان ہیں، اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ جہاں جبرائیل علیہ السلام رک گئے، اس کے بعد اللہ کے رسول گئے۔ یہ ہے انسان۔ اگر انسان حقیقی اللہ کا بندہ بن جائے تو فرشتوں سے افضل ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ انسان فرشتوں سے افضل اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ فرشتے نافرمانی نہیں کر سکتے۔ لا یعصون اللہ کی نافرمانی فرشتوں کے اختیار میں ہے ہی نہیں، لیکن انسان کے اختیار میں اللہ کی نافرمانی بھی ہے، اطاعت بھی ہے۔ تو اس وقت انسان جب نافرمانی کو مار کر اطاعت کر گزرتا ہے تو فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد حضرت آدم کا تذکرہ ہے۔ حضرت آدم کو اور حضرت حوا کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یعنی حضرت آدم کو پیدا کیا، حضرت حوا کو ان کی پسلی سے نکالا، پھر اسے کہا کہ تم لوگ جنت میں رہو۔ یہاں پہ کسی نے سوال کیا تھا، کسی نے کہا کہ اس وقت حضرت آدم کا حضرت حوا سے نکاح کس نے کرایا؟ اس وقت حضرت آدم کا حضرت حوا سے نکاح کس نے کرایا؟ اللہ کے بندے۔ جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یہ تمہاری بیوی ہے تو خلاص، اس میں نکاح کا مسئلہ کہاں سے آتا ہے؟ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے حضرت زینب بنت جحش جن کا نکاح اللہ تعالیٰ نے کہہ کے بھیجا کہ یہ تمہاری بیوی، کوئی نکاح نہیں ہوا، اللہ کے رسول ڈائریکٹ ان کے گھر میں داخل ہوئے، قرآن کی آیت نازل ہوئی اور وہ داخل ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ جب یہ کہہ دے کہ یہ تمہاری بیوی ہے تو خلاص وہ بیوی ہے، اللہ کے اوپر کون ہے؟ تو یہ سوال ہی غلط ہے۔ اس کے بعد اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ یہاں پہ ایک لمحہ فکریہ ہے کہ لوگ یہ کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، یعنی جو تم کہتے ہو اتنا کرنا بھی چاہیے، اس سے زیادہ تم کرو، اپنے آپ کو مت بھول جاؤ۔ کیونکہ کیا کہا دوسری آیت میں؟ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، کہ جو تم کرتے نہیں وہ کہتے کیوں ہو؟ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ۔ تو اس سے پتہ چلا کہ کوئی شخص، مثال کے طور پر میں آپ کو کوئی بات بتا رہا ہوں، یہاں پہ اگر میں وہ ایسا نہ کروں یا میرے اندر کوئی غلطی ہے تو اس اچھی بات کے کہنے سے نہیں روک سکتے۔ اس آیت سے ہمیں یہ نقطہ ملتا ہے کہ اسے نصیحت کی جا سکتی ہے کہ آپ کے اندر یہ خرابی ہے، اس کو دور کر لو، لیکن وہ بھلائی کا حکم دے تو اسے نہیں روک سکتے۔
اس کے بعد یہودیوں کا تذکرہ ہے، جس میں یہودی کیا کہا کرتے تھے، یعنی جیسے میں خطبہ دے رہا ہوں، تقریر کر رہا ہوں، تو کچھ صحابہ بہت دور بیٹھے ہوتے تھے، ان کو سننے نہیں آتا تھا، تو صحابہ یہ کہتے تھے راعنا، یعنی اللہ کے رسول ہماری بھی پرواہ کیجئے، یعنی ہماری طرف بھی توجہ دیجئے، ہم نہیں سن پا رہے ہیں وغیرہ۔ تو اس لفظ سے یہودیوں نے، یہود یہ بڑی خبیث قوم ہے، اس کے بارے میں بتاؤں گا، انہوں نے کیا کیا، راعینا کا مطلب کیا ہے، راعینا یعنی اے ہمارے چرواہے۔ دیکھو تھوڑا سا کھینچ دینے سے، کہتے ہیں کہ عربی زبان یا لینگویج پڑھنے سے کیا ہے، صرف اتنا سے کتنا معنی بدل دے، راعینا راعینا، اتنا فرق سے کتنا معنی بدل گیا۔ راعینا ہماری پرواہ کیجئے، راعینا اے میرے اے ہمارے چرواہے۔ یہ حضرت سعد گزر رہے تھے اور ایک یہودی نے اس طرح آواز لگائی، حضرت سعد سمجھ گئے، انہوں نے تلوار نکالی اور کہا کہ دیکھ رہے ہو تلوار، یہیں پہ قتل کر دوں گا تم کو اگر اس طرح کی بے حرمتی آج کے بعد کی۔ تو وہ سمجھ گئے تھے۔ حضرت سعد کون ہیں جانتے ہیں؟ حضرت سعد وہ ہیں جن کی وفات پر عرش ہل گیا تھا، یہ وہ ہیں حضرت سعد جن کو فرشتوں نے غسل دیا، یہ وہ ہیں جن کو جب لایا جا رہا تھا تو اللہ کے رسول کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیے اور لوگوں سے کہا کہ اپنے سید کا استقبال کرو، اور اللہ کے رسول جب پوچھ رہے تھے، یعنی جنگ کا موقع تھا، تو حضرت سعد بار بار اللہ کے رسول پوچھ رہے تھے، تو حضرت سعد نے کہا کہ اللہ کے رسول کیا آپ ہم سے بلوانا چاہتے ہیں؟ ہم آخری دم تک لڑیں گے، آپ کے آگے سے لڑیں گے، پیچھے سے لڑیں گے، دائیں سے لڑیں گے، اگر کوئی آپ تک پہنچے تو ہماری لاشوں سے گزرنا ہوگا۔ یہ ہیں حضرت سعد، یعنی اتنے بڑے صحابی، کیونکہ اللہ کے رسول یا صحابہ کے تعلق سے کوئی بھی غلط بات ان کو نہیں بھاتی نہیں تھی، وہ فوراً پہچان لیتے تھے۔ یہودی جب گزر رہے تھے، اللہ کے رسول کو ایک مرتبہ کہا السلام علیکم، اس کا معنی ہم لوگ کیا کہتے ہیں بد احتیاطی میں، السلام علیکم، السلام علیکم، یہ غلط ہے، السلام علیکم صحیح ہے، کیونکہ اس کا معنی کہ السلام علیکم کا معنی جانتے ہیں کہ تم مر جاؤ، اور السلام علیکم تم پر سلامتی ہو، دونوں کے معنی میں کتنا فرق ہے، لیکن ہم اس باریکی کو نہیں سمجھتے۔ ایک مرتبہ یہودیوں نے اسی طرح کہا، اس کے بعد حضرت عائشہ نے سنا اور انہوں نے ٹال دیا، تو کہا وہ بہت لان تان کرنے لگی یہودیوں پہ، تب اللہ کے رسول نے کہا کہ مہلن یا عائشہ، کہ چھوڑ دو عائشہ، جانے دو، ان لوگوں کا یہی موقف ہے تو کہنے دو، اس طرح سے۔ اس کے بعد حضرت بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے۔ بنی اسرائیل پہ دیکھیے، بس ایک 5 منٹ اور وقت لوں گا، آج پہلا دن ہے، تھوڑا سا طویل ہو گیا۔ بنی اسرائیل کا تذکرہ ہوا۔ بنی اسرائیل کے تذکرے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا کہ ہم نے تم پر یہ نعمتیں کی، من و سلوہ اتارا، تم کو حکمرانوں کے ظلم سے بچایا، لیکن تم نے کیا کیا؟ بنی اسرائیل نے انہوں نے انبیاء کا قتل کیا، یعنی سب سے بدترین قوم جنہوں نے انبیاء کو سب سے زیادہ تکلیفیں پہنچائی وہ یہود اور نصارہ ہیں۔ یہودیوں نے سب سے زیادہ انبیاء کو قتل کیا۔ انہوں نے جب ان کو کہا گیا کہ چلو لڑنے، جنگ کرنے، تو انہوں نے کیا کہا موسیٰ اور ہارون سے، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، کہ آپ لوگ چلیے، لڑیے، ہم لوگ یہاں بیٹھ کے تماشا دیکھیں گے۔ اسی طرح یہ لوگ مذاق اڑاتے تھے، انبیاء کا مذاق اڑاتے تھے، اور اسی طرح جیسے اس آیت میں کہا گیا کہ ایک آدمی کو کسی نے قتل کر دیا، قتل کر کے اس آدمی کو شریفوں کے محلے میں پھینک دیا، تو پوچھا، لوگوں نے کہا کہ ہم نے نہیں مارا ہے، ہم نے نہیں مارا ہے۔ تب لوگوں نے کہا کہ
کہ چلو موسیٰ پوچھتے ہیں موسیٰ سے. آئے پوچھا کہ حضرت موسیٰ آپ اپنے رب سے پوچھئے کہ یہ کیسے ہوا, کس نے قتل کیا ہے. تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ جاؤ. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا حضرت موسیٰ کو کہ کیا کرنا ہے, یعنی گائے کو ذبح کرنی ہے, اس کے گوشت سے اس کے جسم پہ لگانا ہے, وہ زندہ ہوگا اور وہ پھر وہ بولے گا کہ کس نے اس کو قتل کیا ہے. اتنا کہا. لیکن بنی اسرائیل یہ بڑی شرکس قوم تھی, اس پر اس نے اکتفا نہیں کیا. اس نے کیا کہا, پہلے کہا کہ وہ گائے کس رنگ کی ہونی چاہیے, پھر کہا کہ یہ گائے اس رنگ کی یعنی اچھے رنگ کی, فاقع اللونہا یعنی ایسے چٹکتی رنگ کی ہو. اس کے بعد کہا کہ کس عمر کی ہونی چاہیے, تو کہا کہ درمیانی عمر کی ہونی چاہیے. پھر پوچھا کہ بوڑھی ہو یا جوان ہو. اس کے بعد کہا کہ اس سے ہل چلایا گیا ہو یا نہیں چلایا گیا ہو. یعنی یہ بڑی شرکس قوم تھی. پوچھتی گئی. اس کے بعد قریب تھا کہ وہ نہ کر پاتے. اور مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ جب یہ سوال کرتے گئے, جتنا زیادہ سوال کرتے ہیں سختیاں اس قدر بڑھتی جاتی ہیں. اسی لیے زیادہ سوال کرنے والوں کو کہا جاتا ہے بنی اسرائیل کے سوالات ہیں. یعنی وہ لوگ بیجا سوالات بہت کیا کرتے تھے. جب اس طرح سوالات کرتے گئے سختی بڑھتی گئی. جب کہا گیا کہ ذبح کرو تو کوئی بھی گائے ذبح کر کے اس پر سٹا دیتے, معاملہ ختم تھا. لیکن ان کا یہ شیوا نہیں تھا, پہلے سے وہ اسی طرح شرکسی کرتے رہے تھے, تو قریب تھا کہ وہ نہ کر پاتے. یہاں پہ ایک بڑا ہی باریک نقطہ ہے. اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے کئی نشانیاں دکھائی. نشانیاں دکھانے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بہت بڑی نشانی تھی, یعنی ایک مردہ شخص جو زندہ ہو جائے یہی خود ایک بڑی نشانی ہے. یعنی ایک مردہ شخص ہے, اس کو نبی کہے کہ اللہ تعالیٰ اسے زندہ کر دے گا, یہ خود بڑی نشانی ہے نا. اس کے بعد اس سے بڑی نشانی کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے ایک اور گائے کو ذبح کرایا, مردے کو مردے سے زندہ کیا. دیکھ رہے ہیں, یعنی ایک مردہ ہے, ایک دوسری زندہ چیز کو مردہ کیا اور اس گوشت کو سٹا کے اللہ تعالیٰ, یعنی اللہ تعالیٰ اپنی قدرت بتانا چاہ رہا تھا. اسی طرح ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کو, جو عصا موسیٰ کے نام سے مشہور ہے, جو حضرت موسیٰ کی لاٹھی, اس کے بارے میں فانفجرت منہ 12 عینا, کہ اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے. یعنی تم اس کو لکڑی پتھر پہ مارو, چشمے پھوٹ پڑیں گے. حضرت موسیٰ نے پتھر پہ لکڑی ماری اور وہ چشمے پھوٹ پڑے. یہاں پہ سوچنے والی بات کیا ہے, غور کرنے والی بات یہ ہے کہ لاٹھی تو وہی ہے, ایک لاٹھی میں کیا دم ہے. اسی لاٹھی سے حضرت موسیٰ دوسری آیت میں کیا کہتے ہیں, حضرت موسیٰ اسی آیت میں کہتے ہیں کہ احش بہا علی غنمی, کہ میں اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے توڑتا ہوں. اسی لاٹھی کو دوسری جگہ اللہ نے کہا کہ اس کو پانی پر مارو. اس کے بعد کیا کہا, کالطود العظیم, پانی کیا بن گیا, پتھر بن گیا. یعنی دونوں طرف پتھر بن گئے, بیچ میں راستے. وہی لاٹھی ہے جس کو پتھر پہ حضرت موسیٰ نے مارا اور اس سے پانی پھوٹ پڑا, چشمے پھوٹ پڑے. آخر اس میں اثر کس کا ہے, آخر اس میں اثر کس کا ہے. ایک لاٹھی سے کچھ نہیں ہوتا, ایک لاٹھی سے آپ مارتے رہے کچھ نہیں ہوتا, لیکن اس لاٹھی سے کیا کیا کام ہو رہا ہے. زمین پر پھینک رہے ہیں تو حیۃ تسعیٰ, زمین پر رکھے سانپ بن گیا. پانی پہ مارے چٹان بن گیا, چٹان پہ مارے پانی نکل پڑا. یہ کیا چیز ہے, فقلنا کا اثر ہے. فقل نضرب بعصاک الحجر, کہ اس پتھر پہ اپنے لاٹھی سے ماریے. اس میں اثر کس کا ہے, اس میں اثر ہے فقلنا کا, یعنی اس میں طاقت اللہ کی ہے, اللہ نے اس میں وہ طاقت دی. اسی طرح آگ کا کام کیا ہے, آگ کا کام ہے جلانا, آگ کا کام جلانا ہے. لیکن حضرت ابراہیم کو جب آگ میں ڈالا گیا تو کیا کہا, فقلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم, کہا کہ اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور سالم ہو جا. کس کے لیے, حضرت ابراہیم کے لیے. کیا پتہ چلا اس سے,
اس سے پتہ یہ چلا کہ اصل کس میں تھا؟ اللہ نے جو کہا فقلنا، حکم کس کا تھا؟ اللہ رب العالمین کا، اس کے آگے تو کسی کا حکم ہے ہی نہیں۔ جب اللہ کا حکم ہے تو مخلوق کو ماننا ہی ہے، چاہے وہ پانی ہو کہ آگ۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، یہاں پہ حضرت ابراہیم کی ابتلا کا تذکرہ ہے۔ حضرت ابراہیم وہ شخصیت ہے جن کو امت کہا گیا، ان سے زیادہ کس کو نہیں آزمایا گیا۔ ان کی زندگی آپ پڑھیے، ان کی زندگی میں آپ کو ایسے نکات ملیں گے، ایسی آزمائشیں ملیں گی کہ آپ ہل جائیں گے۔ کب؟ حضرت ابراہیم، ان کے والد کون؟ آزر، بت بنانے والے، بت بیچنے والے۔ حضرت ابراہیم اس گھر میں جنم لیتے ہیں، پھر اس کے بعد گھر سے نکالے جاتے ہیں، گھر سے نکلتے ہیں، پھر اس کے بعد کہیں اور جاتے ہیں، بادشاہ کے پاس پھنستے ہیں، پھر اس کے بعد ان کو آگ میں ڈالا جاتا ہے۔ اس کے بعد کیا؟ وہ بچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام، اس وقت چھوٹے بچے، سب سے پہلے تو کہا گیا کہ بیوی بچے کو کہاں لے جا کر چھوڑاؤ؟ مکے کی اس وادی میں جہاں پہ زندگی کا تصور ہی نہیں تھا۔ آج مکہ بہت یعنی وسیع ہے، عریض ہے، آبادی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس وقت جب حضرت ابراہیم کو کہا گیا تھا کہ جاؤ چھوڑ کے آؤ، اس وقت وہ چٹیل میدان تھا، وہاں کوئی سایہ تک نہیں تھا۔ یہ ایک آزمائش تھی۔ اس کے بعد وہ بچہ جس کو انہوں نے پرورش نہیں کی، بچپن میں چھوڑ دیا، جب وہ چلنے پھرنے کے قابل ہوا، پھر ان کو ذبح کرنے کے لیے حکم آ گیا کہ جائیے اس بچے کو ذبح کیجیے۔ یعنی آزمائشوں پہ آزمائشیں حضرت ابراہیم کو آتی گئی، لیکن وہ اللہ کا بندہ کبھی اپنی آزمائش میں پیچھے نہیں ہٹا۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم نمازوں میں ہم جو درود شریف پڑھتے ہیں، اس میں حضرت ابراہیم کا تذکرہ لازمی ہے نا؟ درود شریف مکمل نہیں ہوتی ان کے تذکرے کے بغیر۔ اسی طرح وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا، کہا کہ جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل اللہ کے گھر کو بنا رہے تھے، جیسا آپ لوگ حج عمرے پہ گئے ہوں گے تو دیکھا ہوگا آپ نے، وہ ایک پتھر تھا جو لفٹ کا کام کرتا تھا، وہاں پہ نشان بھی ان کے پیروں کے بنے، وہ پتھر اپنے سے اٹھتا، اس پہ رکھتے، یعنی وہ دونوں حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم کعبے کو بنا رہے تھے۔ کعبے کو بنانا، اس کو بلند کر رہے تھے، تحکیم دے رہے تھے۔ اس وقت اس میں ایک نقطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کو بلند جو کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بلند کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے گھر کو انہوں نے بلند کیا، اللہ نے ان کے ذکر کو اتنا بلند کیا کہ قیامت تک کے لیے ان کے نام کو باقی اور زندہ تابندہ رکھا۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اس کے بعد ایک بہت اہم بات ہے، وہ یہ ربنا وتقبل، کہا کون؟ حضرت ابراہیم اللہ کے نبی، حضرت اسماعیل اللہ کے نبی کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے گھر کی تعمیر کر رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر دعا کیا کر رہے ہیں کہ اللہ تو اسے قبول کر۔ پتہ یہ چلا کہ عبادتیں کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ عبادتوں کے کرنے کے بعد اس کی قبولیت کے لیے اللہ سے دعا کرنا یہ بھی اہم ہے۔ اللہ سے اس کی قبولیت کی دعا کرنی چاہیے، جیسا ہم نے یہ رمضان جس کا انتظار ہم میں سے ہر ایک شخص کو تھا، اور سلف صالحین دعا کیا کرتے تھے اللہم بلغنا رمضان، کہ اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ تو یہ رمضان کا مہینہ ہمیں ملا، اور رمضان کے مہینے میں جو عبادتیں ہم سے ہو رہی ہیں، صرف عبادتیں کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری ان عبادتوں کو قبول فرما۔ اس کے علاوہ بنی اسرائیل کی سختیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ بتایا ان آیتوں میں
کہ اللہ تعالیٰ پہلے کیا کرتا تھا، رزق کو نازل کر دیتا تھا، من و سلوہ جس کو کہتے ہیں، لیکن بنی اسرائیل نے کہا کہ ہم کو نہیں چاہیے، ہم کو چاہیے پیاز، ہم کو چاہیے آلو، ہم کو چاہیے لہسن، یعنی یہ ساری چیزیں جو زمین سے اگائے وہ ساری چیزیں چاہیے، ہم وہ کھانے نہیں کھائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے طور پر بلایا، اس وقت اہل کتاب یعنی ان کی قوم نے کیا کیا تھا، ان کی قوم نے یہودیوں نے بچھڑے کی پوجا کی، سامری اس کا نام تھا، جس نے ان کو ورغلایا لوگوں کو، اور وہ لوگ بچھڑے کی پوجا میں مبتلا ہو گئے۔ جب بچھڑے کی پوجا کرنے لگے تو اس وقت حضرت موسیٰ لوٹے اور یہ لوگ مبتلا ہو چکے تھے، تو ہارون کے داڑھی کو پکڑا اور کہا کہ تو نے یہ کیا کیا، یعنی تم کو میں نے یہاں چھوڑا تھا، تو نے یہ کیوں کرنے دیا؟ تو حضرت ہارون نے کہا کہ یہ مجھ پر غالب آ گئے اور سامری نے ایسا کیا وغیرہ۔ اس کے بعد کہا آیت میں کہ تم لوگوں پر لازم ہے کہ توبہ کرو۔ یہاں پہ ایک فرق ہے، توبہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم لوگوں کے لیے توبہ یہ ہے ندامت کے چند آنسو اللہ کی بارگاہ میں گرا دیں تو اللہ ہمیں معاف کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کیا بنی آدم، اے انسان، اگر تو زمین کے برابر بھی گناہ لے کر میرے سامنے آتا ہے تو میں تمہیں معاف کر دوں گا، لا ابالی، یعنی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، میں تجھے معاف کر دوں گا۔ مجھ سے پوچھنے والا کون ہے؟ انسان کے لیے، یعنی کس کے لیے؟ امت مسلمہ کے لیے۔ لیکن یہودیوں کے لیے کیا تھا؟ جس طرح وہ سخت قوم تھی، احکامات بھی اسی طرح سخت تھے ان کے لیے۔ ان کے لیے توبہ کا طریقہ یہ تھا کہ قتل کر دینا، خون بہا دینا، اگر اس نے غلطی کی تو اس کو قتل کر دینا۔ جیسے ان لوگوں نے شرک کیا تھا، بچھڑے کی پوجا کی تھی، توبہ کی شکل کیا تھی ان کی؟ توبہ کی شکل یہ تھی کہ ایک دوسرے کو قتل کرو۔ کتنی آسانیاں اللہ رب العزت نے ہمیں دی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس امت سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ کیسے؟ اس امت سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ یہ آنسو کے چند قطرے اگر ندامت کے آنسو ہم اکیلے میں، اللہ جہاں پہ صرف آپ ہوں اور آپ کے سامنے آپ کا رب ہو، کیونکہ نماز پڑھتے ہوئے کہا کہ تم نماز ایسے پڑھو کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ عبادت تم ایسے کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اگر ایسا نہ ہو پائے تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ مطلب یہ کہ آپ جہاں پہ صرف آپ ہوں اور آپ کے سامنے آپ کا رب ہو اور آپ کے گناہ کا تذکرہ ہو، آپ وہاں تذکرہ کریں کہ اللہ میں نے گناہ کی ہے، میں گناہگار بندہ ہوں، مجھے معاف کر دے، اور چند ندامت کے آنسو اللہ کے سامنے، یہ آنسو کی اللہ کے پاس بہت قدر ہے، کیونکہ سبعۃ یظلہم اللہ لا ظل الا ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ 7 قسم کے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ دے گا۔ ان میں سے وہ شخص جو اکیلے تھا، اکیلے ہے، اور اپنے گناہوں کا تذکرہ کر دے اور اللہ کے سامنے روئے، اللہ کے سامنے ندامت کے چند آنسو گرائے، اللہ تعالیٰ کو وہ ادا بڑی ہی پسند ہے۔ اکیلے جہاں پہ صرف وہ ہو اور اس کا رب ہو، اور رونا صرف اپنے گناہ پہ ہو، دنیاوی مصیبت کی وجہ سے نہیں، بلکہ ندامت ہو تو اپنے گناہ پر، اپنے گناہ کی وجہ سے اگر وہ روتا ہے تو واللہ اللہ کی رحمت اتنی جوش میں آتی ہے کہ اللہ اسے کہتا ہے کہ جا تجھے میں نے معاف کر دیا۔ ان آنسوؤں کی بڑی قدر ہے۔ آپ راتوں میں
دن میں کبھی بھی اس وقت جب آپ اکیلے ہوں، وہ 2 آنکھیں جن کو جہنم نہیں جلا سکتی ہے، وہ آنکھیں جو اللہ کے ڈر سے روتی ہیں، اللہ کے عذاب سے روتی ہیں، اور وہ آنکھیں جن کو اللہ کی یاد نے جگا رکھا ہے، یعنی قرآن پڑھتے ہوئے رات گزار دیتی ہیں، ان آنکھوں کو اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دے سکتا۔ آخر میں سب سے یہ گزارش کروں گا کہ رمضان کا مہینہ بڑا ہی مبارک مہینہ ہم پر آیا ہے، اور ان لوگوں میں سے ہم نہ ہوں جنہوں نے ایسے ہی اس رمضان کو گزار دیا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی نیند کچھ کم ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ آپ کو کبھی بھوک کی شدت برداشت کرنی پڑے، ہو سکتا ہے کہ آپ کو پریشانی بھی ہو، لیکن یہ مہینہ بڑے خوش نصیبوں کو ملتا ہے۔ وہ خوش نصیب ہیں آپ لوگ اور ہم لوگ جن کو اللہ نے پسند کیا ہے کہ اس مبارک مہینے میں وہ زندہ رہیں، ورنہ مرنے والے تو ہم سے اس مہینہ کے آنے سے پہلے بچے بھی بڑے بچے بڑے بوڑھے سب مرے، لیکن ہم بچ گئے۔ گویا کہ اللہ نے ہمیں یہ مہینہ دینا چاہا ہے کہ تو گناہ گار ہے، جا کسی طرح معافی کرا لے، معافی تلافی کر کے جب تو آئے ہماری بارگاہ میں تو جنت تجھے نصیب ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو زندہ رکھا ہے، یہ سوچ کر اللہ کی عبادت کرتے رہیں، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو، ہماری ریاضتوں کو قبول فرمائے، اور جب تک دنیا میں رکھے اللہ اپنے دین پر قائم و دائم رکھے، اللہ ہمیں اپنا اطاعت گزار بندہ بنا کر رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔